دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے طاقتور کمپیوٹر ایک سپر کمپیوٹر ہے جو 2 لاکھ ٹریلین کیلکولیشن ایک سیکنڈ میں کر سکتا ہے اور جو 100 GB پر سیکنڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ایک صورت ایسی بھی ہے جس کی کوڈنگ کے آگے یہ سپر کمپیوٹر زیرو ہے۔ اس صورت کا نام سورہ الکوثر ہے جو کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جاؤ گے کہ قرآن کی اس چھوٹی سی صورت میں نمبر 10 کی کوڈنگ اس انداز سے موجود ہے کہ یہ سپر کمپیوٹر بھی اس کے سامنے زیرو ہے۔ قرآن مجید کی یہ صورت صرف 10 الفاظ پر مشتمل ہے، جس کی پہلی آیت میں موجود حروف بھی 10 ہیں اور دوسری آیت کے حروف کی تعداد بھی 10 ہے اور تیسری آیت کی حروف کی تعداد بھی 10 ہے۔ وہ حروف جو اس صورت میں ایک دفعہ آئے ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ اس صورت میں سب سے زیادہ جو حروف آیا ہے وہ حرف الف ہے، یہ بھی 10 بار آیا ہے۔ اس صورت کی ہر آیت کا اختتام حرف را پر ہے جو کہ حروف ہجا میں 10واں حرف شمار ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی وہ صورتیں جن کا اختتام را پر ہوتا ہے ان کی تعداد بھی 10 ہے، جن میں آخری سورۃ الکوثر ہے۔ اس صورت میں موجود ہر دوسرے لفظ کا اختتام کاف پر ہو رہا ہے اور یہ تینوں الفاظ 10 مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ پہلے بتایا گیا ہے کہ اس صورت کے ہر دوسرے لفظ کا اختتام کاف پر ہوتا ہے اور ہر آیت کا اختتام را پر ہوتا ہے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حرف کاف کی 20 نومیریکل ویلیو ہے اور حرف را کی 200 نومیریکل ویلیو ہے۔ 200 کو اگر 20 کے ٹیبل میں دیکھیں تو یہ 10 بنتا ہے۔ پورے قرآن پاک میں صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز انا سے ہوا ہے اور جن کا اختتام را پر ہوا ہے۔ پہلی صورت سورہ القدر ہے جو کہ قرآن پاک میں 97 نمبر صورت پر آتی ہے اور دوسری صورت سورۃ الکوثر ہے جو کہ قرآن مجید میں 108 نمبر پر آتی ہے۔ قرآن میں ان دونوں صورتوں کے درمیان صرف 10 آیات ایسی ہیں جن کی ابتدا لفظ انا سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سورۃ القدر سے لے کر سورۃ الکوثر جو کہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، ان کے درمیان صرف 10 الفاظ ایسے ہیں جو حرف را سے شروع ہوتے ہیں۔ قرآن کی سورہ القدر جس کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے اور اسی صورت میں 10 الفاظ ایسے ہیں جن کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے جس میں موجود حیران کن کیلکولیشن کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے، جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ الفاظ کسی انسان کے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہو سکتا ہے جس نے اس چھوٹی سی صورت میں ایسی ترتیب کے ساتھ جمع کیا ہے کہ جس کی ترتیب کو دنیا کا ایک سپر کمپیوٹر بھی حل نہیں کر سکتا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے جس کی کیلکولیشن نے اتنا حیران کر دیا ہے، تو باقی صورتوں میں کس قدر کیلکولیشن موجود ہو سکتی ہے۔ شاید کوئی انسان صرف کیلکولیشن کا ہی اندازہ بھی نہیں لگا سکے گا اور نہ ہی یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے تو اس کی مثل ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی خاص توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔